بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ لاہوتی پر اسراری کی خوبصورت کتاب جنات کا پدیشی دوست۔ والدین جن کی عمریں ڈھل رہی تھیں اس غم میں نڈال ہو گئے۔ ان کی والدہ کو جوڑوں کا درد شروع ہوا اور بلڈ پریشر شروع ہو گیا۔ والد کو سر میں چکر، نیند ختم اور شوگر ہو گئی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے گھر میں حیا تھا، شرم تھی، حجاب تھا، جن کی عورتوں کو غیر مردوں نے نہیں چھوا تھا، نہیں دیکھا تھا۔ بیٹا مووی کے نام پر غیر مردوں کو گھر کے اندر بلانا چاہتا ہے اور موسیقی میوزک کے نام پر، خواجہ سرا اور طوائفوں کے نام پر وہ بے حیائی کے بیج بونا چاہتا تھا۔ وہ سمجھا کر بیٹے کو تھک گئے۔ خاندان کے کچھ بڑوں نے اس کے بیٹے کو سمجھایا، لیکن جتنا وہ سمجھاتے تھے اتنا میں اس کے دل کے اندر وسواس ڈالتا اور اکساتا، حتیٰ کہ میں نے اسے بعض شیطانی خواب دکھائے۔ وہ شیطانی خواب ایسے دکھائے کہ اس کی شادی ہو رہی ہے، اس کے سہرے بندھے ہوئے ہیں اور وہ گھوڑے پر سوار ہے، اس کی بارات جا رہی ہے، آگے بھی بجانے والے، دائیں بائیں بھی بجانے والے، پیچھے بھی گانا گانے والے، طوائفیں اس کے ساتھ ناچ رہی ہیں اور وہ بڑے مغرورانہ انداز سے بیٹھا ہوا ہے۔ نوٹ نچھاور ہو رہے ہیں، سب نیچے چل رہے ہیں، صرف گھوڑے پر وہی بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے والد نے گھوڑے کی لگام تھامی ہوئی ہے اور چل رہا ہے۔ اس کی والدہ بھی ساتھ ہیں۔ وہ دونوں خوش ہیں۔ وہ جو چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں اور جو وہ چاہ رہا ہے وہی ہو رہا ہے۔ اس طرح کے خواب اس کو میں دکھاتا تھا، اس کے خوابوں میں آ کر اپنے شیطانی جال بچھاتا تھا، اس کو مطمئن کرتا تھا۔ اس نے گھر میں ایسا ہنگامہ اور شور کیا ہوا کہ محلے داروں کو پتہ لگا اور محلے دار بھی اس کی بات پر متوجہ ہوئے۔ یہ کیا پیغام ہے، کیا شور ہے؟ کچھ محلے دار ایسے تھے جنہوں نے پہلے برا محسوس کیا، نوجوان جو کر رہا برا کر رہا، لیکن پھر میں نے ان کے دل میں وسوسے ڈالے۔ ان میں سے 2 بندے میرے ہو گئے۔ جب ان میں سے کچھ اور تھے جو ذکر الہی کرتے، نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، تسبیح پڑھتے تھے، ان کی اللہ سے لو لگی ہوئی تھی، وہ میرے نہ ہوئے، لیکن 2 میرے ہو گئے۔ پھر ان پڑوسیوں کو میں نے ان کے اتنا قریب کیا کہ وہ پڑوسی دن رات ان کے والدین کو سمجھانے لگے کہ پہلی شادی ہے، پہلی خوشی ہے، اور پہلی شادی اور پہلی خوشی میں اپنے گھر کو قبرستان نہ بنائیں، بلکہ شادی تو نام ہی خوشیوں کا ہے۔ جی بھر کے خوشیاں کریں، آپ کی خوشی سے محلہ والوں کو بھی خوشی ہوگی، اور جو بیٹا کہتا ہے اس کی مان لیں۔ چلو ایک بات نہ مانیں، کیونکہ بیٹے نے یہ بات بھی کہی تھی کہ میں نے روزانہ اپنے گھر کے سامنے رات کو ڈھول بجوانا ہے، 7 دن مسلسل ڈھول بجوانا ہے۔ تو کہنے لگے کہ ایک بات ہم اس کو منوا لیتے ہیں کہ وہ 7 دن مسلسل ڈھول نہ بجوائے، باقی جتنی بھی رسومات ہیں، میوزک ہے، موسیقی ہے، مووی ہے، طوائفیں ہیں، خواجہ سرا ہیں، ان سب کو ناچنے دیں، کوئی بات نہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ ہر بندہ ان کے والدین کو سمجھانے والا تھا۔ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ شکریہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اور ایک طرف میں والدین کے دلوں میں وسوسے ڈالنے والا تھا، تشویش ڈالنے والا تھا کہ خیال کرنا، اس کی بات مان لینا، اگر نہ مانی تو بیٹا بہت بڑا قدم اٹھا لے گا، نقصان ہو جائے گا، بربادی ہو جائے گی، حادثہ ہو جائے گا اور پریشانی ہو جائے گی، اور ایسی پریشانی ہوگی، مسائل ہوں گے کہ تمہیں زندگی بھر کا پچھتاوا ہوگا، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہیں زندگی بھر کا پچھتاوا ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ تم زندگی بھر اپنی اولاد کو اور بیٹے کو لے کر روتے رہو، لہٰذا ایسا نہ کرو۔ یہ چال میں مسلسل چلتا رہا اور ان کے دلوں میں یہ وسواس مسلسل میں ڈالتا رہا۔ آخر کار اس کے والدین مجبور ہو گئے۔ بیماریوں اور روگ اپنے آپ کو لگا ہی بیٹھے تھے، لیکن انہوں نے بیٹے کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔
پھر زمانے نے دیکھا جس گھر میں ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، اور جس گھر میں ہمیشہ ذکر، تسبیح اور تلاوت ہوتی تھی، جو گھر لوگوں کو ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ شادیاں کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام کو نہ بھولنا اور اللہ کے نام کی تسبیح کو نہ بھولنا، اسی گھر میں طوائفیں ناچیں۔ آج یہ وہی لوگ ہیں جن کے گھر کے ساتھ بے حیائی کا لیبل لگا، صرف ایک جوان کی وجہ سے، اور اس جوان نے سارے گھر کو بدنام کیا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ یہ وہی خاندان تھا جس کے خاندان نے ساری زندگی لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا تھا، نیکی کی تلقین کی اور نیک بننے کا کہا۔ یہ وہی خاندان تو ہے جو حیا، شرم کو اپنے قریب رکھتا تھا، بے حیائی کو، فحاشی کو دور رکھتا تھا۔ آج اس خاندان کو کیا ہو گیا؟ والد گھر چھوڑ گیا، قریب ایک مسجد میں جا کر اس نے ڈیرے ڈال لیے۔ ماں اکیلی تھی، بیماریوں کا روگ اپنے آپ کو لگا بیٹھی تھی، لیکن بیٹے کی خوشی کی خاطر اپنے گھر میں وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی جو اس نے زندگی میں کبھی سوچا نہیں تھا۔ حتیٰ کہ اس گھر میں جب مووی بنانے والے داخل ہوئے تو بیٹے کی کچھ رشتہ دار خواتین اس کے ساتھ تھیں، جن کو وسواس ڈال ڈال کر میں نے آمادہ کیا۔ اس کے دوست تھے۔ ماں نے جب یہ منظر دیکھا اچانک کمرے میں چلی گئی اور کمرے میں جا کر ایک چارپائی پر لیٹ گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ بے حسی اتنی بڑھی کہ کسی نے پوچھا تک نہ کہ ماں کہاں چلی گئی۔ بہت دیر کے بعد، حتیٰ کہ جب بارات کی رخصتی کا وقت آیا تو پتہ چلا کہ ماں نہیں ہے۔ ماں کو ڈھونڈا گیا، ماں تو اندر بے ہوش سکتے کی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ ہمدردوں نے اسے اٹھایا اور ہسپتال لے گئے۔ بہت کوشش کے بعد وہ ہوش میں آئی، لیکن وہ اپنا ہوش و حواس ختم کر چکی تھی۔ یہ ساری چیزیں وہ بیٹا دیکھ رہا تھا، لیکن میں نے اس کی آنکھوں اور دل پر اتنے پردے ڈال دیے کہ میں خوش ہوا۔ وہ میری شیطانی چالوں میں اتنا آیا کہ ماں کی ممتا اور ماں کی محبت کو بھول گیا، اتنا بھولا کہ ماں کی تکلیف کا اسے احساس تک نہ ہوا۔ حتیٰ کہ اس نے مزید انتظار نہ کیا اور ماں باپ کے بغیر بارات دوستوں اور رشتہ داروں کو لے کر چلا گیا۔ وہاں نکاح ہوا، رخصتی ہوئی اور خوب گانا بجانا ہوا، طوائفیں اور خواجہ سرا ناچے، لیکن اسے ماں کے جانے کا احساس نہ ہوا کہ ماں اس کی خوشیوں میں شریک نہیں۔ وہی ماں تھی جس نے تکلیف اور دکھوں سے اس کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں سنبھالا، جنا اور خود اس کے پیشاب کی جگہ پر سوتی تھی اور یہ اسے خشک جگہ پر سلاتی تھی۔ اور وہی ماں تھی جس نے اس کی خوشیوں کے ارمان اور خواب دیکھے تھے۔ اس ماں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میرا بیٹا ایسا بھی ہوگا اور اتنا مجھ سے دور چلا جائے گا۔ میری زندگی اور اس کی زندگی میں اتنا زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا۔ کبھی کبھی اگر بیٹے کے اندر کا ضمیر جاگتا بھی تو میں اپنے وسواس کے ذریعے اسے تھپکیاں دے کر اسے سلا دیتا تھا اور اس کے دل میں یہ بات ڈال دیتا تھا، کوئی بات نہیں، ماں ٹھیک ہو جائے گی، اس نے کچھ غم اور ٹینشن لی ہے، تم اپنی بیوی کو کہنا وہ اس کی اتنی خدمت کرے گی کہ اس کو سارے غم بھلا دے۔ میں اس کو اور تسلیاں بھی دیتا اور وسوسے بھی ڈالتا۔ ماں ہسپتال سے گھر آ گئی تھی اور ادھر بہو بھی آ گئی۔ چند دنوں کے بعد باپ واپس گھر آیا، لیکن دونوں بستر سے لگ گئے۔ وہ سارا دن خاموش تکتے رہتے تھے اور بیٹا دن رات اپنی خوشیوں میں مگن۔ اسے کسی کا احساس نہیں تھا، اس کے دل میں کسی قسم کی کوئی ہمدردی ماں باپ کے بارے میں ہرگز نہیں تھی۔ ادھر میں نے انہیں ان مصائب میں مبتلا کیا، اپنے شیطانی وسواس، شیطانی چالوں اور شیطانی جالوں کے ذریعے، اور میں اپنی شیطانی چال اور جال ان پر مزید ڈالتا چلا گیا اور وہ میرے جال میں پھنستے چلے گئے۔ ادھر جو نئی بہو آئی تھی، اس لڑکی کے دل میں ڈالا کہ یہ گھر تو مریضوں کا گھر ہے، اس گھر میں سارے مریض ہیں، کیا مجھے ان سب کی خدمت کرنا پڑے گی؟ مجھے تو پہلے نہیں بتایا گیا کہ اس گھر میں اتنے مریض ہیں۔
میرے والدین نے تو کہا تھا گھر میں صحت مند لوگ رہتے ہیں، ہم نے دیکھا تھا، پرکھا تھا، لیکن آج نقشہ ہی بدلا ہوا ہے۔ حالانکہ وہ واقعی پہلے صحت مند لوگ ہی رہتے تھے اور صحت مند زندگی گزارتے تھے، لیکن ایک بیٹے نے سارے گھر کے نظام کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا، اور وہی گھر جو لوگوں کو خوشیاں، صحت کا پیغام، تندرستی اور مسکراہٹیں دیتا تھا، آج وہی گھر ہے جو بیماریوں، تکالیف، دکھوں اور مختلف لوگوں کے تانوں کا محور اور مرکز بنا ہوا ہے۔ لوگ تانے دیتے، کیا آپ ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو تو کہتے تھے اپنی شادیوں میں سادگی اور اپنی شادیوں میں غریب پروری، بے جا اسراف، فضول خرچی نہ ہو؟ کیا یہ وہی لوگ نہیں تھے جو ایسی شادیوں میں نہ جاتے تھے جہاں گانا بجانا ہو اور طوائفوں کا نظام ہو؟ کیا وہی نہیں تھے جو لوگوں کو نصیحت کرتے کرتے تھکتے نہیں تھے؟ ایک طرف بیٹے کے غم نے ان کو دوہرا کر دیا، دوسری طرف لوگوں کے تانوں نے اور باتوں نے ان کی اندر کی روح کو نکال دیا، اور وہ جیتے جی زندگی کی بازی ہار گئے۔ مرنا بھی چاہتے تھے تو مر نہیں سکتے تھے، جینا بھی چاہتے تھے پر زمانہ جینے نہیں دیتا تھا، اور نہ پھر لگے ہوئے روگ، دکھ، تکلیف ان کو جینے نہیں دیتی تھی۔ یہ زندگی کی کشمکش تھی جو ان کے ساتھ چل رہی تھی۔ 3 ہفتے بہو رہی، اور 3 ہفتے کے بعد بہو اور بیٹے کے درمیان ایک طویل جھگڑا شروع ہوا۔ وہ کہتی تھی باہر سے بنا ہوا لاؤ، اور خود بھی کھا اور مجھے بھی کھلا۔ اپنی ماں کو کہہ وہ اٹھے، کیونکہ میں نے ساری عمر کالجز، یونیورسٹیوں میں پڑھا ہے، میں نے زیادہ کھانا پکانا نہیں سیکھا، اور تو مجھے زیادہ کھانا پینا اور پکانے کی توقع نہ رکھ۔ اگر زیادہ توقع رکھے گا تو اتنا بھی کر سکتی ہوں کہ میں اپنی ماں سے کہوں گی کہ مجھے روزانہ گاڑی پر آ کر پکا کر دے جائے۔ شوہر کہتا تھا کہ میرے ماں باپ کی خدمت کر، میں نے تجھے لانے کی وجہ سے ان کو اتنا پریشان کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا روگ لگا بیٹھے۔ لیکن اس لڑکی کے دل میں احساس نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ بے حسی کا سلسلہ چلتا رہا، تو تکرار، لڑائیوں اور آپس کی نفرتوں میں چلی گئیں، اور ایک دکھ تو پہلے ہی تھا، اور والدین بیچارے اپنے بستر پر پڑے ایک نیا دکھ دیکھ رہے تھے کہ ہم نے تو یہ سب کچھ اسی لیے کیا کہ گھر میں سکون آئے گا، چین آئے گا۔ بیٹا محبتوں کے ساتھ پلا تھا اور محبتیں بانٹے گا، لیکن یہ نفرت کی ایک انوکھی داستان شروع ہو گئی۔ ان کی بیماریاں بڑھنے لگیں، ان کے مسائل، ان کی مشکلات، ان کی تکالیف بہت زیادہ بڑھتی چلی گئیں، حتیٰ کہ اتنی بڑھتی چلی گئیں کہ ڈاکٹر خود ان کے علاج سے عاجز آ گئے، اور وہ کہنے لگے آپ انہیں نقل مکانی کروائیں، یعنی کسی ایسی جگہ لے جائیں جہاں اچھی آب و ہوا ہو، خوشگوار فضا ہو، اچھا ماحول ہو، اور یہ گھر کے ماحول سے دور رہیں۔ بات تو درست تھی، لیکن انہیں لے جانے والا کوئی نہیں تھا، اس منزل پر پہنچانے والا کوئی نہ تھا۔ کون لے جائے، کون پہنچائے، کون ان کی سنے اور کون ان کی بات پر توجہ کرے؟ وہ بیچارے اسی قسم کسی میں کبھی علاج نہیں ہوتا تھا، کبھی کھانا نہیں ملتا تھا، حالانکہ گھر میں سب کچھ تھا، سب نعمتیں تھیں، لیکن ساری نعمتوں کے بعد بھی وہ دونوں جو کہ اپنے بیٹے کے اس غلط فیصلے کی وجہ سے بستر مرگ پر چلے گئے، دن رات سسکتے رہتے تھے، اور دن رات تڑپتے رہتے تھے، اور سسکنا تڑپنا حتیٰ کہ بڑھتا چلا گیا۔ ان کا گھر مصائب کا آنگن، پریشانیوں کا محور بن گیا۔ ان کے گھر میں مشکلات، مسائل اور بیماریوں نے تو پہلے ڈیرے ڈال دیے تھے، لیکن اب جھگڑے اور میاں بیوی کی تو تکرار نے اور زیادہ آپس میں دلوں کو توڑ کر رکھ دیا، اور ایسا ہونا اسی لیے بھی لازم تھا کہ یہ رشتے کا انتخاب اس لڑکے کا انتخاب تھا، ماں باپ کا انتخاب نہیں تھا، کیونکہ ماں باپ کچھ اور چاہتے تھے۔ اس کی بغاوت اور اس کا ایسا زیادہ نظام بنا کہ ماں باپ پہلے دن سے اس رشتے کو نہیں چاہتے تھے، لیکن آخر اس شادی پر آخرکار مجبور ہو گئے۔ انہیں شادی کرنا پڑی، کیونکہ ہر وہ شادی جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں نہ ہوں بلکہ آہیں ہوں، کبھی بھی خوشیوں، خوشحالیوں
اور کامیابیوں کا ذریعہ نہیں بنتی، بلکہ مشکلات، مسائل، الجھنیں اور ناکامیاں ان کا ہمیشہ مقدر رہتی ہیں، اور وہ لوگ ٹوٹے رہتے ہیں، جڑے نہیں رہتے، الجھے رہتے ہیں، سلجھتے نہیں، وہ جدا رہتے ہیں، کبھی جمع نہیں ہوتے۔ حالات ان کے ہمیشہ نامناسب ہوتے ہیں۔ یہ نامناسبت بہت عرصے تک چلتی رہی، کیونکہ شادی کا تعلق اصل میں لڑکے اور لڑکی کے پیار سے تھا۔ وہ پیار کم ہوتے ہوتے آخرکار نفرت میں تبدیل ہو گیا۔ ماں باپ یہ دیکھ کر تڑپ رہے تھے، سسک رہے تھے۔ کچھ عرصہ بعد باپ کو اچانک فالج ہوا، اور فالج بھی اتنا خطرناک ہوا کہ وہ بستر پر ہی پیشاب پخانہ کرنے لگ گئے۔ انہیں پتہ نہیں چلتا تھا اور نیم غنودگی میں چلے گئے۔ وہ جن سسکنے لگا اور رونے لگا اور کہنے لگا، مجھے پھر بھی ترس نہ آیا۔ میں نے اب بیٹے کے دل میں ایک بات ڈالی کہ جب اپنی خوشیاں تھیں انہوں نے دیکھ لیں، اب میری خوشیاں کا وقت آیا ہے تو بیمار ہو گئے۔ بجائے اس کے کہ میں اس بیٹے کے دل میں محبت ڈالتا، میں نے اس کے دل میں نفرت ڈال دی۔ آخرکار بیٹے کی اولاد ہوئی اور اس کو ایک خوبصورت بیٹا ملا، لیکن وہ بیٹا ماں باپ کی خوشیوں میں شامل اس لیے نہ ہوا تھا کہ باپ نیم غنودگی میں، ماں حالت بستر میں، اور گھر ایک کھنڈر بنا ہوا تھا۔ یہ بہو دن چڑھے اٹھتی تھی اور رات کا آخری حصہ اس کے سونے کا وقت ہوتا تھا۔ ہسپتال میں آپریشن سے بچہ ہوا۔ بچہ خوبصورت تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ بچے میں خون کی کمی ہے اور بچے کے دل میں سوراخ ہے۔ اب اس کا باقاعدہ بھرپور علاج شروع ہوا۔ ہسپتالوں کے چکر اور ہسپتالوں کا نظام۔ علاج ہوتے ہوتے آخر طے ہوا کہ بچے کے دل کا آپریشن ہو، لیکن ڈاکٹر اس آپریشن سے منع کر رہے تھے کہ بچے کی عمر ابھی تھوڑی ہے، چند ماہ کی ہے۔ علاج معالجہ ہوتا گیا، بچہ آہستہ آہستہ سوکھنا شروع ہوا اور اس کی ایک ٹانگ سوکھ گئی، جو اس بات کی دلیل تھی کہ جس طرح باپ کو فالج ہوا وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا، اس طرح اس بچے کو بھی فالج ہوا، جو کہ بظاہر فالج نہیں تھا، لیکن اس کی علامات یہی تھیں۔ لیکن اس بات کی دلیل بن گئی کہ بچہ بڑا ہو کر چل پھر نہیں سکے گا اور ایک متوازن زندگی نہیں گزار سکے گا، بلکہ اب نارمل اور غیر متوازن زندگی گزارے گا۔ وہ شریر جن مزید کہنے لگے۔ اگلی بات میں نے اس کے گھر میں جھگڑا کرانے کے لیے یہ ڈالی کہ میں نے اس کی بہو کے دل میں یہ بات ڈالی کہ میری ساس نے میرے اوپر کہیں سے جادو کروایا ہے اور بد دعا دی ہے۔ اس کے دل میں ساس کی نفرت اور بڑھنے لگی، اور نفرت بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھی کہ اس نے ساس کو گھر رکھنے سے انکار کر دیا اور اعلان کیا کہ یہ ساس رہے گی اس گھر میں یا میں رہوں گی۔ پھر اس لڑکی کی آنکھیں کھلی کہ یہ اچانک کیا ہوا، لیکن اس کو پھر اپنے وسوسوں کی نیند سلا دیتا تھا اور اپنے جال کے ذریعے اس کو پھر خوابوں میں مبتلا کر دیتا تھا۔ وہ جوان میرا ساتھی بن گیا۔ اس کے رشتہ داروں میں جہاں بھی شادی ہوتی تھی میں لوگوں میں وسوسے ڈالتا کہ شادی جیسے اس کی بہترین ہوئی اور زمانے نے واہ واہ کی تھی، اس کو بلاؤ کہ وہ شادی کی ترتیب بنائے۔ اس کو بلاتے تھے اور وہ شادی کی ترتیب بناتا تھا اور زمانہ اس کی ترتیب پر چلتا تھا اور شادی میں بہت دندناتے ہوئے چلتا، مغرور چال چلتا کہ لوگ مجھے مانے کہ میری شادی میں لوگوں نے اتنی واہ واہ کی ہے، سوائے چند لوگوں کے جو پتھر کے دور کی باتیں کرتے ہیں۔ بہت لوگوں نے اسے اچھا کہا ہے۔ اکثر رشتہ دار اور دوست اس کو شادی پر بلاتے، وہ ان کی شادیوں میں آتش بازی، پٹاخے، شور شرابہ، طوائفیں، خواجہ سرا، موویز بنانے والے ان کا انتظام کرتا۔ اب ان لوگوں سے ان کے رابطے ہو گئے تھے، اس کے ایک کہنے پر وہ چلتے تھے کیونکہ انہیں کاروبار ملتا تھا اور وہ ان لوگوں کو منہ مانگے پیسے دلواتا تھا۔ یہ شخص جس نے پہلے دن اپنی شادی پر بے حیائی کی انتہا کر دی، بے شرمی کی انتہا ایسی کہ ماں باپ خود اپنی زندگی سے اور اپنی خوشیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اس نے لوگوں کے گھر برباد کرنا شروع کر دیے، اس نے لوگوں کی زندگیوں کو تاریک کرنا شروع کیا۔
سب کے گھر میں یہ جاتا اور وہاں سارے شادی کے غیر شرعی نظام جس سے اللہ کی رحمت ہٹ جاتی، مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دور ہو جاتی اور رحمت کے فرشتے اس گھر سے دور ہوتے، یہ سب کچھ کرتے۔